عمران خان شکاگو سے: آپ سمیت بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ آدمیوں کو شادی کے سلسلے میں لڑکیوں کے ماضی کے بارے میں کھود کرید نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر ان کے کنوارے پن کے بارے میں، جبکہ دوسری طرف آپ لوگ عفیف، پاک دامن اور نیک عورت سے شادی کرنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔ اگر ہم نے بغیر تحقیق کے شادی کر لی اور بعد میں پتہ چلے کہ اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہے تو کیا ہوگا؟ لوگ پرانی یادوں کو نہیں بھولتے، نیز ہمیں اس بات کا بھی یقین کیسے ہو کہ اس نے خلوص کے ساتھ توبہ کر لی ہے؟ آدمیوں کی خواہش تو کنواری لڑکی سے شادی کرنے کی ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن نے بھی بتایا ہے کہ حوریں کنواری ہوں گی۔ اگر ایک نوجوان بدکاری سے اجتناب کرتا ہے تو وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بھی اس قسم کی عفیف اور پاک دامن ہو۔ مشورہ عنایت فرمائیں کہ ایک ایسے آدمی کے گناہوں سے باخبر ہوئے بغیر اس کے ماضی کے بارے میں کیسے مطلع ہوں، کیونکہ اللہ بھی انسان کے گناہوں کو چھپاتا ہے اور نہیں چاہتا کہ اس کے گناہ اشکار ہوں۔ دیکھیں، میرا جو بیان تھا وہ اس کے بارے میں جب آپ کی کہیں شادی ہو گئی، لڑکی سے آپ کی شادی ہو گئی، وہ آپ کی بیوی بن گئی، پھر آپ اس کا ماضی کو رید رہے ہیں اور تحقیق کر رہے ہیں یہ ماضی میں کیا کرتی تھی کیا نہیں کرتی تھی، یہ غلط ہے۔ اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو پھر عاملو کالاجانب، تو پھر حکم یہ ہے کہ جب کسی سے آپ معاملہ کرتے ہیں تو پورا خبردار ہو کے، بیدار ہو کے کریں۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہیں سے بھی رشتہ آیا تو آپ نے آنکھ بند کر کے ہاں کر دی، آپ نے تحقیق ہی نہیں کی کہ یہ لڑکا کیسا تھا، یہ لڑکی کیسی تھی۔ یہ تحقیق تو بہت پھر ضروری ہے، تو اس میں وہمی بھی نہ بنے اور یہ بھی نہ ہو کہ تحقیق نہ کریں۔ یہ دونوں چیزوں کے درمیان والا راستہ ہے۔ درمیان والا راستہ یہ کہ اگر کوئی لڑکی اچھے گھرانے کی ہے، اچھے خاندان کی ہے، اچھی جگہ پہ رہتی ہے، بلا وجہ پھر اس کے ماضی میں کھود کرید کرنا یہ وہمی ہونے کی علامت ہے۔ تو اور اگر کسی ایسے خاندان سے ہے جس کے میں جیسے لڑکیاں کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں، ان کے بوائے فرینڈ ہوتے ہیں، تو پھر آپ کریں ہی نہیں شادی، وہاں پہ آپ تحقیق کریں گے کیسے؟ پھر بھی اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ اور اس زمانے میں جو بے پردگی کا ماحول ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا بہت زیادہ ماحول چل رہا ہے، اس میں تو اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے، اس کے پاس تحقیق کے ذرائع ہوں تو وہ کر سکتا ہے، لیکن تحقیق کے ذرائع ہوتے نہیں ہیں۔ وہ تھوڑی آپ کو اپنا موبائل پکڑا دے گی، دیکھ لو آپ اس موبائل میں کون کون ہے، کیا کیا ہے، یا اس کے اماں ابا تھوڑی بتائیں گے آپ کو۔ تو ایک عجیب ٹینشن میں پڑ جائیں گے آپ۔ تو اس کا طریقہ یہ بھی دیندار گھرانوں میں شادی کریں، اچھے خاندانوں میں شادی کریں، اور اگر کوئی خاندان اچھا نہیں ہے تو کریں ہی نہیں وہاں شادی، بجائے اس کے کہ کسی کی تحقیق میں آپ جائیں۔ پھر بھی بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ شادی سے پہلے اگر آپ کے پاس تحقیق کے ذرائع ہوں تو تحقیق کی جا سکتی ہے، خاص طور پر کوئی ایسا گھرانہ جہاں جن کے بارے میں ذرا تھوڑے سے آج کا نام نہاد جو سیکولر ہوتے ہیں، نام نہاد جو سیکولر ہوتے ہیں اور نام نہاد لبرل ہوتے ہیں۔ لبرل میں نام نہاد کے ساتھ لگانا چاہ رہا ہوں، سیکولر کے ساتھ نہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کی تحقیق کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں کسی حد تک ضروری ہے، کیونکہ آج کل بہت زیادہ کمپلینز آ رہی ہیں، لڑکیوں کے بوائے فرینڈ بہت ہوتے ہیں اور لڑکوں کی بھی گرل فرینڈز بہت ہوتی ہیں، پھر وہ وفا کرتے نہیں ہیں۔ شادی کے بعد وہ اپنے پرانے سے رابطے میں رہتی ہے اور یہ اپنی پرانی سے رابطے میں رہتا ہے، دونوں ایک نمبر کے الو کے پٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے عفیف پاک دامن لڑکی کو تلاش کرنے کے لیے اگر کوئی اس کے ماضی کے بارے میں اس سے پوچھتا ہے شادی سے پہلے، تو اس میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ نوافل وظائف سب پڑھتی ہوں؟ اچھا، خاتون نے پوچھا، اور اصلاحی درس اور تفسیر بیان میں بھی جاتی ہوں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میرے بیٹے کی بات پکی کی تقریب ہوئی تھی، کچھ درس رہ گئے تھے، تو باجی کہتی ہیں اللہ نے تم کو خوشیاں دی تو تم درس سے دور ہو گئی، مطلب اللہ ناراض ہے۔ اور مفتی صاحب، اگر کسی کی بیماری یا مصروفی کی وجہ سے درس چھوٹ جائے تو اللہ ناراض ہے؟ نہیں بھائی، اگر بیماری مصروفی کی وجہ سے درس چھوٹے تو اللہ ناراض نہیں ہے۔ نماز چھوٹ جا، انسان کی جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں بیماری کی وجہ سے، تو درس بچے کی جب تقریب ہے تو پھر تو جانا چاہیے نا، اس میں درس کا ایک دن ناغہ کر لیں۔ لڑکی والے بولیں گے کہ ساس نے اتنی بھی لفٹ نہیں کرائی، بچے کی شادی ہو رہی ہے تو وہ درس چھوڑ کر آ جائیں، تو ایسے خاص موقعوں پہ درس کا ناغہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے فیوچر پہ بڑا برا اثر پڑے گا نا، بہو بولے گی اتنی تو لفٹ کرائی نہیں تھی کہ اس دن بات طے کرنے بھی اماں نہیں آئی، تو اس کو میسج جو جائے گا وہ کون سمجھے گا کہ اس کے دل میں درس کی عظیم عورت ہے، یہ درس کی بہت زیادہ ویلیو تھی۔ بہو کبھی سمجھتی ہے کہ میری ساس ایک انتہائی بہت ہی عظیم ہوگی نا جو اتنی درس کی ویلیو ہے، تو نارمل رہنا چاہیے جیسے ساری دنیا چل رہی ہے۔
مفتی صاحب گھر والا کو بول رہا تھا ہے. کیا لگے بھائی یار اتنا لمبا مشکل لکھا ہوا ہے, ذرا پڑھ کے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. ماں اگر چھوٹی بچی کو دودھ نہ پلائے تو کیا گناہ ہوگا؟ کیونکہ بچی کو کسی اور کو دیا ہے, شوہر نے اگر کسی اور کو دے دیا تو اماں کھلائے گی. اماں کی اجازت سے دیا ہے تو جائز ہے, اماں کی اجازت کے بغیر بچی کسی اور کو دینا جائز نہیں ہے. دے دی ہے تو پلا سکتی ہے, کوئی بھی پلا سکتے ہیں. تو صحابہ میں تو ایسے ہی ہوتا تھا, جو مالدار لوگ ہوتے تھے ان کی جب بچے ہوتے تھے نا تو دائیاں لے جاتی تھیں, وہ تھوڑا جب بچہ سمجھدار ہوتا تو ماں کے حوالے کرتی. تبھی میں ڈیفنس والوں سے, مالداروں سے کہتا ہوں کہ بچوں کی نسل مت روکو. اگر بیگم صاحبہ کے لیے ایکچولی وہ کر کے نا پالنا مشکل ہو رہا ہے, ایکچولی اتنے بچے کیسے پالیں گے, کیونکہ ظاہر ہے بڑے لوگوں کی بڑی باتیں, تو وہ بڑی ایکچولی کر دو, تو بھائی کوئی بات نہیں, نسل مت روکو, آیا رکھ لو, دائیاں رکھ لو. کوئی بھی دائی ہو جو بچے کو دودھ پلاتی ہو, اس کے دودھ ہو تو اسی کو رکھ لو کہ بھائی تم اپنا دودھ اس بچے کو ڈبے سے بہرحال بہتر ہے کسی انسان کا دودھ پیے, عورت کا دودھ پیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دائی حلیمہ نے پالا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نسل روکنا نہیں چاہیے, اس کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں. تو اگر آپ کی بیگم صاحبہ بہت ہی نفیس کہ میرے سے بچے نہیں پلتے, اول تو خواتین کے لیے بچے پالنا یہ اس میں ان کی تفریح ہے, اس میں وہ خوش ہوتی ہیں. وہ 1000 دفعہ کہیں مجھ سے نہیں پل رہے, لیکن وہ اس کو جو سکون ملتا ہے نا بچوں کو دیکھ کے, وہ تو نیچر کا حصہ ہے. لیکن پھر بھی چلو یار, آپ بزی ہو, آپ جاب کر رہی ہو, آپ ملک کی ترقی کے لیے ایک عظیم خاتون بننا چاہتی ہو, تو آپ ایسا کر لو کہ بچوں کو پیدا کرو اور دائی کے حوالے کر دو. اس کی شوہر کو بولو بھائی تو اللہ نے تجھے اتنا پیسہ دیا ہے, تنخواہ پہ رکھ لے, یہ پلائے گی دودھ اس کو, اور جو ہے اس کو اجرت دے دیا کرو اس کی. تھوڑا سا بچہ جب اس قابل ہو جائے کہ اب وہ تھوڑا چلنے پھرنے کے قابل ہو تو پھر ماں کے حوالے کر دیا جائے اس کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو حضرت دائی حلیمہ نے پالا تھا, اور صحابہ میں ایسا ہو رواج تھا کہ گاؤں دیہاتوں میں بھیجتے تھے تو وہاں تھوڑے سے بچے سمجھدار ہو جائیں تو پھر لے آنا. اچھا بھائی, کل 3-4 دن پہلے نا ایک بندے کا کلپ آیا, اتنی بڑی داڑھی اس کی بڑی, تو اس کا کلپ آیا کہ ہمارے ملک کی خواتین ترقی کیوں نہیں کر پا رہی ہیں, اور اس نے بتایا کہ اس کی وجہ کچن ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کچن. پھر بتایا کہ کچن کا مطلب یہ نہیں کہ کھاتی زیادہ ہیں, کچن کا مطلب یہ کبھی آرڈر دے رہا ہے شوہر چائے بنا لو, کبھی بچے کہہ رہے ہیں امی بریانی بنا لو, کبھی بچے کہہ رہے ہیں امی برگر بنا لو. تو خاتون بیچاری کچن سے نکلے گی تو ترقی کرے گی نا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ کچھ باتیں کہنے میں بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن وہ صرف باتیں ہوتی ہیں, سمجھتے ہو؟ تو مجھے خیال ہوا, کیونکہ نیچے بہت زیادہ اس کے حق میں کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ یار گریٹ, بالکل کیا کہا ہے, گریٹ. کچھ نعرے دیکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں مگر وہ آپ کی سوسائٹی کو, فیملی کو تباہ کرنے کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں. دیکھو 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی میں. ایک بہت مالدار, ان کے گھروں میں خواتین کچن ویسے ہی نہیں سنبھالتی, ان کے ہاں نوکر چاکر رکھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے لیے تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. کچھ ہوتے ہیں بہت غریب, ان میں کچن اگر عورت نہیں سنبھالے گی تو جس نے کلپ ریکارڈ کروایا ہے اس سے میں کہتا ہوں تمہارا باپ سنبھالے گا کیا؟ اس بیچارے کے پاس نوکر رکھنے کے پیسے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو گھر سنبھالے گا نا, یا وہ ہوٹل سے کھاتے رہیں گے بیٹھ کے, اور اگر ہوٹل سے بھی کھائیں گے تو کچن ہوٹل والے نے سنبھال لیا, وہ ترقی کیسے کرے گا؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے. کیسی سینس لیس باتیں کرتے ہیں نا یہ. آپ کا وہ ترقی ایسے کرے گا کہ اس کو پیسے مل رہے ہیں, تو بیگم کو کیا مل رہا ہے؟ سارا نان نفقہ کون اٹھا رہا ہے؟ شوہر اٹھا رہا ہے نا سارا نان نفقہ اس کا, تو اس کو بھی تو فائدے مل رہے ہیں, شوہر کی محبت مل رہی ہے, بچوں کی محبت مل رہی ہے,